بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں خالد بلوچ چودھری. خبر شامل کرتے ہیں. سکاٹ لینڈ کی معروف سماجی و سیاسی شخصیت راجہ بدر فاروق کی طرف سے آزاد کشمیر سے آئے ہوئے معروف سیاسی رہنما چودھری انوار الحق اور راجہ ذوالقرنین کے قریبی ساتھی راجہ محمد مناف کے اعزاز میں ایک عشائیہ دیا گیا، جس میں سیاسی و سماجی شخصیات نے بھرپور شرکت کی. اس موقع پر انہوں نے خصوصی طور پر آزاد کشمیر کی سیاسی پس منظر کے حوالے سے خصوصی بات چیت کی. آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں. السلام علیکم رائے صاحب کیا حال ہے جی؟ بہت شکریہ رائے صاحب، تسی سانوں یاد کیتا. سر اسی تابعدار پلیز. تھینک یو. پلیز سر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دوستو، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد کشمیر کی معروف شخصیت راجہ مناف صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں. ان کا آج خصوصی انٹرویو کریں گے. ان سے کچھ پولیٹیکل کویسچن اور جو موجودہ صورتحال ہے پاکستان کے اس حوالے سے بات کریں گے. راجہ صاحب، آپ کو سکاٹ لینڈ میں ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر تشریف لائے. یہ فرمائیے گا کہ آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال اور جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے سابقہ پریزیڈنٹ راجہ ذوالقرنین صاحب کی خدمات کے حوالے سے اور آپ کے حوالے سے، جس طرح آپ نے چودھری انوار الحق صاحب کو وزیر اعظم بنانے میں اپنا بڑا اہم رول ادا کیا، اور اگر آپ کا رول نہ ہوتا تو شاید وہ پرائم منسٹر آزاد کشمیر ہی نہ ہوتے. اس والے سے آپ ذرا فرمائیے گا کیا صورتحال. سر میں گزارش کروں کہ ہمارے قبیلے کے سربراہ راجہ ذوالقرنین صاحب ہیں، سابق پریزیڈنٹ ہے آزاد کشمیر کے. 2006 سے مطلب 23 ایئر ہو گئے ہمارے اس اتحاد کو. ہم راجپوت قبیلے سے بلانگ کرتے ہیں اور وہ چودھری برادری سے بلانگ کرتے ہیں، انوار الحق صاحب. جی جی. تو ہمیشہ ایسے ہی ہوا ہے کہ جب بھی راجہ ذوالقرنین صاحب نے ہمیں جو بھی حکم کیا، ہماری برادری ہمیشہ جو ہے وہ انہی کے الفاظ پہ لبیک کیا. اور یہ جو گزشتہ الیکشن تھا، جی جی، اس میں بھی ہمارا اتحاد ظاہر ہے انوار الحق صاحب کے ساتھ تھا، جو کہ موجودہ سٹنگ پرائم منسٹر آزاد کشمیر کے. جی جی. تو 38,000 سم تھنگ انہوں نے ووٹ لیے تھے، جی. جس میں سے کم و بیش کو 20-20,500 ووٹ جو ہیں وہ راجپوت برادری کے تھے. جی 20,000 ایک بڑی تعداد ہے. تو پی ایم صاحب نے ہم نے تو ایم ایل اے بنانا تھا، ہم نے ایم ایل اے بنا دیا. جی. اس کے بعد پی ایم صاحب نے بھی آزاد کشمیر کا ایک نئے سرے سے سمجھیں کہ نیا سٹارٹ لیا. جس طرح پہلے آزاد کشمیر کے معاملات چل رہے تھے، بہت ساری اس میں تبدیلیاں کی. بیوروکریسی میں خاص کر بہت ساری ان کو نشیب افراز کا سامنا بھی کرنا پڑا، جس پہ کافی سارے لوگ ناراض بھی ہوئے. لیکن ابھی جو ہے وہ آزاد کشمیر کا ایک قسم کا یہ سمجھیں کہ ایک نئے پیٹرن پہ چڑھ گیا. جی. اس دور میں آزاد کشمیر کا یہ جو ہمارا حلقہ LA7 ڈسٹرکٹ ممبر، اس میں جتنے بڑے پروجیکٹ انہوں نے دیے، مثال کے طور پہ ہمارے DHQ میں انہوں نے 400 بیڈ کی ایکسٹینشن دی ہے. جی. جو کہ ایک بہت بڑا کام ہے. تاریخ میں اس طرح پہلے نہیں ہوا. جی. یونیورسٹی دی، پہلے راجہ ذوالقرنین صاحب نے مسجد یونیورسٹی کی ایک کیمپس دیا تھا. جی. لیکن ابھی انہوں نے انڈیپینڈنٹ یونیورسٹی جو ہے بنا دی، ممبر میں کر دی ہے. جی. جس سے
مطلب ہمارے پی ایم صاحب نے بڑے بڑے پروجیکٹ کیے جی. جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے. تو دوسرا یہ فرمائیے گا، جس طرح اگر ہم آل اوور دیکھیں پورے پاکستان میں، جیسا پہلے بھی ہم بھی بات کر رہے تھے کہ آزاد کشمیر کی جو صورتحال ہے جو ہے امن وائز زیادہ بیٹر نظر آتی ہے، اور اس والے سے جو گورنمنٹ نے جو کی طرف سے جو ڈیولپمنٹ ہے پولیس کے حوالے سے اور جو ادارے ہیں ورک کرنے میں، وہ کس طرح چونکہ آپ تو گورنمنٹ میں آپ کی بہت زیادہ انوالومنٹ رہی ہے، اس طرح پرائم منسٹر انور الحق صاحب کے ساتھ آپ بہت قریبی مراسم تھے، آپ نے بڑی کام کیا. اس میں بتائیں گے کہ جو ابھی موجودہ بھی الیکشن بھی آ رہے ہیں، کیا صورتحال ابھی آل اوور کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ سر جی میں گزارش کروں کہ آئندہ الیکشن آزاد کشمیر کا شاید ابھی اس پہ کوئی واضح ڈسیژن یا کوئی واضح بات اس طرح جی جی نہیں کر سکتے، لیکن ایک بات میں ضرور کروں گا کہ ہمارا جو حلقہ ہے، کم سے کم حلقہ LA7، اس کی سابقہ پوزیشن جو ہے وہ نہیں رہے گی. جی اس میں تبدیلیاں آئیں گی. کس شکل میں آتی ہیں، کس جماعت کی شکل میں آتی ہیں، کس کینڈیڈیٹ کی شکل میں آتی ہیں، یہ 2-4 مہینے بعد یہ پوزیشن واضح ہو جائے گی. جی جی تو انشاءاللہ ہم تو ظاہر ہے رائے ذوالقرنین صاحب کے ساتھ جس طرح وہ ہمارے لیے حکم کریں گے ہم اسی حساب سے ہی چلیں گے. جی جی لیکن کوشش یہ کریں گے کہ پی ایم صاحب نے تو کافی کام کروائے ہیں، جی بہت سارے. میں آپ کو کہوں کہ میرا جو اپنا گاؤں ہے یہ بڑنگ سے میں تعلق رکھتا ہوں. جی آزاد کشمیر کا سب سے بڑا گاؤں ہے. جی تو میرے گاؤں کا ایک اتنا بڑا کام پی ایم صاحب نے کیا کہ 30 کروڑ کی ایک پروجیکٹ دیا ہے واٹر سپلائی کا، جی جو کہ ہمارا میرا خیال ہے اس کا پہلا ایسٹیمیٹ جو ہے وہ ہمارا بنا تھا 84 میں، جی اور 84 سے لے کے اسٹل میں پینڈنگ تھا، اور پہلا ایسٹیمیٹ مجھے آج بھی یاد ہے کہ 74 لاکھ کا تھا. جی تو آج 30 کروڑ میں جا کے اس کا ٹینڈر ہوا ہے، جی اور خوش نصیبی سے وہ ٹینڈر بھی میرے پاس ہی ہے اور میں ہی کام کرا رہا ہوں. جی تو اس طرح پی ایم صاحب جو ہیں وہ کافی انٹرسٹ انہوں نے لیا. جی جی امید ہے کہ جو تھوڑا سا عرصہ باقی رہ گیا ہے اس میں بھی مزید وہ کم سے کم اپنے ڈسٹرکٹ کے لیے جو سہولتیں ہیں دے سکیں گے. ایسا فرمائیے گا، جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے جی اور جو گورنمنٹ آف کشمیر ہے، کیا آپ مطمئن ہیں فیڈرل گورنمنٹ کشمیر کو اس طرح انٹرٹین کر رہی ہے جس طرح کشمیر چاہتے ہیں؟ جو کہ پچھلی بار فرسٹ ٹائم دیکھا کہ جو بجلی کے جو بل بڑے اور کشمیر میں ایسا بڑا احتجاج ہوا، جس کے بعد انہوں نے اپنا حق لے کے فرسٹ ٹائم ہوا کہ وہ انہوں نے اپنی بات منوائی. پنجاب میں کبھی ایسا نہیں ہوا، پورے پاکستان میں کبھی ایسا نہیں ہوا. اور لوگ بیچارے جو بجلی کی بلوں سے آج جس طرح پریشان ہیں، اور پچھلے دنوں سنا تھا کہ لڑکے نے خودکشی کر لی، اس کے والد کو جب جیل میں لے گئے بل کے چکر میں، اور بھی بہت سارے جو ہے مسائل ہیں. مگر وہ جب کشمیر میں وہ بہت بڑا احتجاج ہوا، وہ احتجاج کے بعد انہوں نے جب بات ماننے کی پھر احتجاج ختم ہوا. یہ فرمائیے گا اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے، فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کیسے تعاون کر رہی ہے آپ کے ساتھ؟ سر میں گزارش کروں، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. یہ بات اکثر پوری دنیا پہ ہی، پورے پاکستان میں ہی سوال کیا جاتا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو منگلا ڈیم ہے نا، منگلا ڈیم کی بجلی تقریباً یہ سمجھیں کہ آدھے سے زیادہ پاکستان کو جو بجلی ہے وہ ہمارے منگلا ڈیم سے جاتی ہے. جی تو منگلا ڈیم بننے کے لیے ہمارے کشمیریوں نے جو قربانیاں دیں، اپنی زمینیں دیں، مکان دیے، مطلب وہ علاقے سے دار بدار ہوئے. تو یہ اصل میں بنیادی حق ہے ہمارے لوگوں کا. لیکن بدنصیبی سے یہ اس سے پہلے نہ ہی کسی نے یہ بات کی،
نہ ہی یہ بات کسی نے سنی. جی یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ لوگوں نے جو احتجاج ہو سکتا تھا انہوں نے کیا, اور ہمارے پی ایم نے بھی اس پہ انیشیٹو لیا فوری, اور بجلی کے ریٹ جو ہے وہ کافی حد تک کم ہوئے. جی تو ابھی جو ہے سچی بات یہ ہے کہ یہ سستا آٹا اور سستی بجلی کی وجہ سے ہمارے پاکستان کے, ہمارا کیونکہ بارڈر ہمارے ساتھ لگتا ہے, گجرات کا بارڈر, جہلم کا, سرائے عالمگیر کا, دینا کا, یہ بارڈر کے ساتھ جتنے لوگ ہیں, یہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایک تو آزاد کشمیر میں ایجوکیشن کا جو ریشو بہت اچھی ہے. جی یہ بچوں کو پڑھانے کے لیے وہاں پہ مکان لیتے ہیں, بجلی کی سہولت کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں. جی تو یہ ہمارے لیے نہیں بلکہ پنجاب والوں کے لیے بھی اس کے ریٹ کم ہونے کی وجہ سے کافی ساری سہولت ہوگی. جی مطلب 3 روپے یونٹ ہماری بجلی ہے. جی جی تو بعض کا تو ایسے ہوتا ہے کہ وہ بل اتنا کم ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کے بندہ ویسے ہی وہ کہتا ہے کہ یہ اتنا تھوڑا بل کیسے آ گیا. تو یہ فیڈرل گورنمنٹ نے جو آپ نے سوال کیا, تو ظاہر ہے یہ سب کچھ جو ہوا یہ فیڈرل گورنمنٹ کی وجہ سے جو ہے انہوں نے ہم پہ مہربانی کی ہے, ورنہ ہم تو مہربانی آپ نے کروائی ہے خود احتجاج کر کے, ڈائریکٹلی نہیں ہوئی. نہیں وہ تو ظاہر ہے حق تو مانگنا پڑتا ہے نا, بغیر مانگے تو وہ تو کہتے ہیں بچہ بھی جب روئے نا محدود نہیں محدود رہتی. ہو اچھا ایسا فرمائیے گا کہ یوتھ میں ایجوکیشن اور ہیلتھ جو ہے, جس طرح کی ہم جنرل بات کرتے ہیں, کسی بھی قوم کی ترقی کا راز اور اس میں ہیلتھ اور جو ایجوکیشن ہے, 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتی ہیں. ہمارے دوسرے پنجاب کو بھی اگر کمپیریزن کر لیتے ہیں اور کشمیر کو بھی, آزاد کشمیر کو کمپیریزن کرتے ہیں, تو یوتھ کے لیے آپ نے اسپیسیفکلی اور ان کی ایجوکیشن کے لیے, ہیلتھ کے لیے کس طرح آپ نے اس چیز کو, آپ کی گورنمنٹ نے, چونکہ آپ کی انوالومنٹ رہی ہے ہاسپٹلس کے حوالے سے, یونیورسٹیز کے حوالے سے یہ بات کی, کیسے کشمیر آگے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی, ہماری گورنمنٹ نے سچی بات یہ ہے کہ یہ ایجوکیشن پہ بہت سارا فوکس رکھا ہوا ہے. دوسرا مطلب ہمیشہ ہمارے یہ جو تعلیمی بورڈ ہے ان میں سیمینار کیے جاتے ہیں, اور خاص کر جب بھی ہمارے نزدیک یہ میرپور تعلیمی بورڈ ہے, جب ان کی سالانہ رزلٹ آتے ہیں تو گولڈ میڈل تک بچوں کو دیے جاتے ہیں. جی تو ظاہر ہے جب بچوں کو آپ ان کی محنت پہ اپریشیٹ کریں گے تو لوگ ڈیفینیٹ اس پہ وہ محنت کریں گے بچے. جی تو اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے ہاں پرائیویٹ سکولز بھی بہت زیادہ ہیں, اور ہماری اتنی زیادہ ریشو ایجوکیشن کی ہونے کا وہ بھی ایک سبب ہے. جی تو اس وجہ سے جو ہے یہ ہمارے موسٹلی جو بچے ہیں وہ ایجوکیٹڈ ہیں کافی حد تک. جی چاندے کو کوئی بیکورڈ تھوڑا سے آگے جو کچھ ڈسٹرکٹ ہیں ان میں, باقی جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں وہ کافی سارے جو ہیں وہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, ویل سیٹلڈ لوگ ہیں. جی جی صاحب فرمائیے گا, تھوڑا سا پرسنل کویشچن ہے جی جی کہ آپ نے جو اپنی پولیٹیکل زندگی کا آغاز کالج لائف میں کیا تھا, کیسے آپ اس فیلڈ میں آئے؟ سر میں گزارش کروں کہ کالج میں تو ظاہر ہے وہ تو یونین ہماری چلتی ہی تھی. اصل میں نے جو کہیں کہ فیلڈ میں 2006 سے میں تقریباً سیاست سے ریلیٹڈ ہی ہوں. کس سے متاثر ہو کہ آپ انسپائر ہوئے کسی لیڈر سے کہ یار مجھے بھی سیاست میں آنا چاہیے؟ کوئی ریزن خاص کس میں سیاست میں آپ کو آنا پڑا؟ سر میں گزارش کروں کہ ہمارے سربراہ برادری کے سربراہ ہمارے بڑے صدر ریاست, بس وہی ہمارے لیے جو ہیں وہ مسئلے رہا ہے. جی میں اور میری ابھی 52-3 ایئرز میری ایج ہو گئی ہے, اور میں نے آج دن تک پورے کشمیر میں, پورے پاکستان میں کوئی ایسا بندہ نہیں مجھے ملا کہ جو یہ کہے کہ راجہ ذوالقرنین صاحب پہ مجھے یہ گلہ ہے اور انہوں نے میرا کام نہیں کیا تھا. جی تو بس وہی تربیت کرتے ہیں, سچی بات یہ ہے. جی تو اللہ تعالیٰ ان کو زندگی اور صحت دے. تو انہیں آپ 2006 میں آئے اس فیلڈ میں, تو آج یعنی 20 سال ہو گئے آپ کو ایز اے پولیٹیکل لیڈر ورک کرتے ہوئے مختلف. جس طرح کچھ فرمائیں گے راجہ چودھری انوار الحق صاحب کے والے, جس طرح وہ پرائم منسٹر ہے, ان کے زمانے میں کیسا کام ہوا, آپ کا کافی رول رہا, جس طرح آپ پرائم منسٹر بنانے میں آپ کا بہت ہاتھ رہا,
ابھی اس وقت کے حوالے کو کمپیریزن آج کے دور میں کرتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں؟ سر میں گزارش کروں کہ انوار الحق صاحب ایک زمانہ تھا، یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر ضلع، جسے ہم ضلع کونسل کے چیئرمین ضلع کونسل کہتے ہیں، وہ بنے تھے. جی. لیکن ہمارا علاقہ یا ہمارا حلقہ یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ ہمارے 2-3 فیملیاں جو ہیں وہی سیاست کرتی ہیں. جی. تو یہ انوار الحق بھی اور ان کا جو موجودہ حریف ہے طارق فاروق بھی، یہ دونوں ہی رایا ذوالقرنین صاحب کے لگائے ہوئے پودے اور شاگرد ہیں. جی. تو آج ایک وزیر اعظم بن گیا ہے. طارق فاروق صاحب پچھلی گورنمنٹ میں سینئر منسٹر تھے. جی. لیکن ان دونوں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ وہ رایا ذوالقرنین صاحب کا ہی رہا. جی. مطلب ہمارے حلقے میں جو رایا ذوالقرنین صاحب فیصلہ کرتے ہیں ہوتا وہی ہے. جی. جی. یہ فرمائیے گا، جس طرح آپ نے راجہ ذوالقرنین صاحب کے حوالے سے بات کی، آپ کے لیڈر ہیں، آپ فرمائیے گا ان فیوچر میں ان کا ویژن کیا ہے، فیوچر میں وہ فیوچر پلانز کیا ہیں اگلے 10 سال میں یا اگلے 5 سال میں، ایز اے پولیٹیکل لیڈر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے؟ ہاں، یہ آپ نے قیمتی سوال کیا. تجزیہ ہے نا، یہ آپ جو آپ کے ذہن میں ہے وہ بتا دیں. جی، یہ آپ نے قیمتی سوال کیا. ابھی میں یہ گزارش کروں کہ جو ہماری برادری ہے نا، جی. جی. ہم نے پہلے راج صاحب نے آرڈر کیا کہ طارق فاروق صاحب کو سپورٹ کریں، ہم نے ان کو سپورٹ کیا، وہ بن گئے. اس سے پہلے وہ خود لڑتے تھے الیکشن. جب انہوں نے صدر ریاست بنے تو اس کے بعد انہوں نے الیکشن لڑنا چھوڑ دیا. ہم نے طارق فاروق کو سپورٹ کیا، وہ بن گئے. اس کے بعد انہوں نے کچھ سیاسی معاملات اس طرح ہوئے کہ راج صاحب کو اتحاد چودھری انوار الحق صاحب سے کرنا پڑا. انہوں نے کہا جی ان کو سپورٹ کریں. 2006 میں وہ الیکشن جیت گئے. اس کے بعد آگے وہ الیکشن جیت نہ سکے. پھر آج 2021 میں راج صاحب نے کہا جی کچھ بھی ہو جائے چودھری انوار الحق صاحب کو بنانا ہے. جی. تو ہم تمام برادری نے جو ہے وہ پورا زور لگایا جی. جو ہمارے بس میں تھا. تو ہم نے ان کو ایم ایل اے بنانا تھا، وہ بن گئے. آگے ان کا نصیب کہ وہ پرائم منسٹر آزاد کشمیر بن گئی اور موجودہ وہ چل رہے ہیں ابھی. اچھا، یہ آخری کویشچن ہے راج صاحب سے کہ یہ فرمائیے گیا کہ جس طرح کے پورے ملک میں جب الیکشن ہوتے ہیں بہت سارا یہ شور ہوتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ انوالو کرتی ہے الیکشن کو. ہمیشہ یہ ایک کویشچن رہا ہے. کوئی بھی گورنمنٹ آپ دیکھ لیں، جب بھی گورنمنٹ یہی ایک الزام ہوگا یا اس کو صحیح کہہ لیں، کہتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ نے کبھی 747 آ جائے گا، کبھی RO کا الیکشن آ جائے گا. جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ہر دفعہ یہ الزام لگاتی ہیں کہ دھاندلی ہوگی. جو بھی پارٹی جو ہار جاتی ہے وہ کہتی ہے دھاندلی ہو گئی. آپ پچھلی تاریخ ٹھاک دیکھ لیں، ہمیشہ ہی یہ ہوا. اور میں چاہتا ہوں کہ ایک تو آپ اس کا جو آپ نے دوسرا آپ یہ بتا دیں کہ ان آنے والے وقت میں الیکشن کے اندر آپ تھنک کرتے ہیں کہ کوئی ایسی اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ ہوتی ہے؟ سر میں گزارش کروں کہ ہمارا الزام ہی ہے یہ، ہمارا جو خطہ نا آزاد کشمیر، جی، اس میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس طرح کی جو باتیں ہیں میں کہتا ہوں وہ ساری غلط ہیں. جی. کیونکہ وہ ہمارا چھوٹا سا خطہ ہے اور اساس ہے. جی. بلکہ کچھ تو ہمارے پولنگ اسٹیشن ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں بڑی کریٹیکل پوزیشن ہو جاتی ہے. تو ہمارے ہاں یہ ایسا نہیں ہوتا. جی. اسٹیبلشمنٹ اس طرح کی انوالومنٹ نہیں ہوتی. جی نہیں ہوتی. دوسرا یہ فرمائیے گا کہ آپ اپنے جو آپ کے پارٹی کے ورکرز ہیں، جو آپ کے دوست ممبرز ہیں، آپ ان کو کیا میسیج دیں گے؟ سر میں اپنے دوستوں کو، ینگ لوگوں کو ایک ہی میسیج ہے. الیکشن ہمارا جو ہے یہ بلکہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ یہ بیفور ٹائم آ رہا ہے. 2 مہینے بیفور ٹائم آ جاتا ہے یا 4 مہینے بیفور ٹائم آ جاتا ہے.
تو بس آہستہ آہستہ جو ہے وہ الیکشن کی تیاری کریں. ہم نے تو وہی کرنا ہے جو رائے ذوالقرنین صاحب نے کرنا ہے. تو جس طرح وہ حکم کریں گے ہم اس کو بجا لائیں گے. جی ناظرین، آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ راجہ املاک صاحب ادھر آئے تھے تو انہوں نے کافی کوئی سوالوں کو جواب بھی دیے. تو راجہ صاحب کا بہت شکریہ. اور آج کی جو اسپیسیفکلی میرا ان سے تعارف ہوا وہ راجہ بدر فروق صاحب ہیں. راجہ صاحب نے آج خصوصی دعوت کی، بڑی ان کی محبت کا شکریہ. میں چاہوں گا کہ یہ کچھ الفاظ کچھ یہ راجہ صاحب آپ کچھ فرمائیے گا. سب سے پہلے تو میں آپ سب بھائیوں کو شکریہ ادا کروں گا جو اپنا قیمتی ٹائم نکال کر ہمارے پاس آئے اور ایک بیٹھنے کا موقع دیا اور اپنی اچھی اچھی باتوں سے ہمیں خوش کیا. اور مناف صاحب اپنا بزی اسکیجول نکال کے ان کے لیے ایک بہانہ بنا، ایک وسیلہ بنا. ان کے بیٹے علی دانش نے ماشاءاللہ ایل ایل ایم کی ڈگری لی ہے اور اس کے لیے وہ آئے تھے. اس لیے اس موقع پر میں پوری فیملی کو، بیسکلی یہ بھی میرے عزیز ہم رشتہ دار ہیں، تو پوری فیملی کے لیے بہت ایک خوشی کا مقام ہے. اور میں اپنی پوری فیملی کی طرف سے اس چھوٹے کو علی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ایک اچھے والدین کی طرح انہوں نے بچے کی بہت اچھی تربیت کی ہے اور ماشاءاللہ ان کے سارے بچے بہت اچھی پوزیشنوں پہ جا رہے ہیں اور ان کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں. اور خالد بھائی آپ کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں، آپ آئے اور خصوصی طور پر راجہ انزال صاحب آئے اور راجہ اسکندر صاحب آئے، بیٹھے، انہوں نے ٹائم دیا. بہت شکریہ سر. بہت شکریہ جی. جی ناظرین، انشاءاللہ میں چاہوں گا تھوڑی سی بات ہمارے راجہ صاحب بھی کر لیں. راجہ صاحب آپ کے جس طرح آج راجہ املاک صاحب بھی آئے تو کیسا لگا آپ کو؟ بہت اچھا جی. میری طرف سے مناف صاحب کو بھی اور ہمارے عزیز کو بھی بہت بہت مبارکباد. اور بڑی خوشی ہوئی ہے کہ وہ یہاں تشریف لائے ہمارے پاس. یہ ہمارے بھائی بھی ہیں، سب کچھ ہم ان کے ساتھ ہیں بس. تو یہ جو فیصلہ یہ کریں گے ہم ان کے ساتھ ہیں. اس کو کوئی غلط رنگ نہ دے کہ بات ہوتی ہے میڈیا کے سامنے بات کر رہا ہوں. فاروق صاحب آپ کا شکریہ، مرزا صاحب آپ کا شکریہ، خاص کر رضا صاحب کا شکریہ. یہ تو ویسے میرے بھائی ہیں، آپ کا شکریہ، آپ سے تعارف ہوا ہے. تو باقی انشاءاللہ کوڑے بھی حاضر ہیں، مدان بھی حاضر ہیں. تو میں تو رائے صاحب کے ساتھ، میرے والد بھی 75 میں ان کے ساتھ چلے تھے. وہ پہاڑ سے الیکشن لڑا تھا انہوں نے، چوری صوبت کو ادھر سے لڑایا تھا حلقہ نمبر 7 سے. میں اس کو میں پولنگ ایجنٹ تھا چوری صوبت کا. میرے والد سے وہ نماز پڑھنے کے لیے گئے، مجھے کہتے ہیں تم ادھر بیٹھ جاؤ. میں 8ویں جماعت میں یا 9ویں میں تھا. تو بڑا میرا ان کے ساتھ رائے صاحب کے ساتھ 85 میں خود موجود تھا. اس کے بعد 91 میں بھی تھا، 91 میں 90 میں بھی تھا. یہ ساتھ چل رہے تھے چوری صوبت. یہ بڑی لمبی داستان، کبھی آپ کا آئیں بات کریں گے. میں خاص کر فاروق صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کا سب لوگوں کا، تو جنہوں نے ہمیں بڑا اچھا کھانا کھلایا ہے. انشاءاللہ میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو دوبارہ اپنے گھر پہ بھی نا بہت بڑا دعوت کا انتظام کا. شکریہ، تھینک یو. خدا حافظ. جی راجہ انزال صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں جی، سینئر صحافی بھی ہیں آج. ان کے ساتھ بھی راجہ صاحب آپ جس طرح ہمارے مہمان آئے اور جو آج مرزا صاحب نے ایک دعوت دی، تو آپ کیا فرمائیں گے جو پولیٹیکلی جس طرح آپ کا تجزیہ ہے اس والے سے بھی بات کریں، تھوڑا سا مہمان ان کے والے سے بات کریں. جی شکریہ بہت بہت سینئر صحافی خالد پرویز صاحب کا. بدر صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے آج بڑی اچھی دعوت کی ہے. مناف صاحب تشریف لائیں اور بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے اپنے خطے کی سیاست کے اوپر میرا بھی تعلق کسی حلقے سے ہے جس حلقے سے راجہ صاحب کا ہے. 2-4 باتیں راجہ صاحب سے میں آپ کے بہا پہ پوچھوں گا. ایک تو آزاد کشمیر کی سیاست ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ جو وفاق کی حکومت ہوتی ہے وہی آزاد کشمیر میں ہوتی ہے. جی بالکل. تو ہمارے الیکشن جو ہے وہ صرف کے اوپر ہیں، کبھی بھی ہو سکتے ہیں جب اوپر سے آرڈر آئے گا. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس دفعہ بھی حکومت جو ہے وہ نون کی یا مکس آپی بنے گی. تو اس کے بارے میں تھوڑا راجہ صاحب بتائیں. حلقہ 7 کی سیاست کے اوپر بات کی ہے کہ راجہ صاحب کے ساتھ یہ کافی عرصے سے چلتے رہے ہیں اور ابھی بھی انہی کے ساتھ ہیں. وہ پہلے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ان کے حریف ہوتے تھے چودھری صحبت صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. تو ان کے بعد ان کے بیٹے سیاست میں آئے لیکن وہ ان کے حریف ہی رہے. میں نے چھوٹے ہوئے یہی دیکھا ہے کہ وہ الیکشن جو ہے ان کے مخالف ہی لڑتے رہے. تو ان کا طارق فاروق کے ساتھ اتحاد ہوا، تو پھر طارق فاروق سے ہٹ کے تو بعد میں یہ چودھری انوار الحق جو ابھی وزیر اعظم ہیں ہمارے، ان کے ساتھ چلے گئے.
تو راجہ صاحب یہ دو چیزوں کو بتائیں، ایک تو وہ پاکستان کے، دوسرا یہ کہ راجہ صاحب یہ سیاست کب تک کرتے رہیں گے کہ وہ کبھی ایک کی طرف کبھی دوسرے کی طرف، کیوں نہ وہ اپنا نمائندہ لے کر آئے ہو تاکہ کوئی ایک پازیٹیو جو ہے سیاست حلقہ 7 میں ہو. جی ایسا میں گزارش کروں گا کہ میں جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہی بنتی ہے، وہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے، ظاہر ہے اسی طرح ہی پہلے بھی اسی طرح ہوتا رہا ہو، شاید آئندہ بھی اسی طرح ہی ہو. تو دوسری بات جو آپ نے کہی ہے وہ بات آپ کی ٹھیک ہے. اصل میں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ میں جس دن پاکستان سے میں نے ٹریول کیا نا تو مجھے وہ پابندی لگی تھی کہیں ایسی بات نہ کرانا. تو جو سوال آپ نے پوچھا ہے میں نے اس کا جواب ایک پہلے دے دیا تھا کہ خالد صاحب نے جب پوچھا کہ اس دفعہ حلقے کی الیکشن وہ پہلے سے تھوڑا ڈفرینس آئے گا. اس کا مطلب یہی تھا کہ کینڈیڈیٹ بھی نئے شاید ہوں گے، شکل بھی کچھ اور بنے گی، اتحاد بھی ہوگا یا نہیں ہوگا یا کس سے ہوگا وہ ڈفرینس ہوگا. تو یہ اس کا شارٹ سا جواب جو ہے وہ قبل از وقت میں نہیں دینا چاہتا، لیکن جو بڑے رائے صاحب رائے ذوالقرنین صاحب جو کہیں گے اسی پہ ہی عمل ہوگا، اس پہ ہم بھی اسی پہ پوری برادری عمل کرے گی، اور ان کے صاحبزادے علی ذوالقرنین صاحب وہ بھی اسی پہ ہی عمل کریں گے. جی تھینک یو سو مچ. جی الحمدللہ خالد صاحب بہت شکریہ آپ کا. آج ہمیں تو بہت خوشی ہوئی کہ اپنے عزیزوں کے ساتھ ملاقات ہوئی کافی عرصے بعد. مناف صاحب سے تو کوئی تقریباً 4-5 سال کے بعد میری ملاقات ہوئی، کیونکہ یہ اپنے کاموں میں مصروف تھے اور ہم اپنے کاموں میں مصروف رہے. تو ابھی یہ ان کے بچے کی جو ہے کنوکیشن تھی، اس سلسلے میں یہ یہاں پہ آئے ہیں اور انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور میں بھی ملنے کے لیے آئے. بہت خوشی کا یہ موقع پہ سب سے ملاقات بھی ہو گئی اور کافی سیر اصل گفتگو بھی ہوئی مختلف ٹاپکس پہ، کشمیر کی سیاست پہ، پاکستان کی سیاست پہ. تو جس سے کافی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اپنے ملک کی جو سیاست ہے اس کی صورتحال سے آگاہی ہوئی. تو ماشاءاللہ مناف صاحب جو ہیں وہ کافی ایکٹیو پالیٹکس میں حصہ لیتے ہیں اور کشمیر کی جو سیاست ہے اسپیشلی حلقہ 7 کی، اس کے اندر ان کا ایک نمایاں رول ہے. اور سیدھی بات یہ ہے کہ جس کینڈیڈیٹ کے ساتھ بھی ان کی ایفیلیشن ہوتی ہے یا جس کے ساتھ بھی ان کی ہمدردی ہوتی ہے یا جس کو یہ سمجھتے ہیں حلقے کے لیے بہتر ہے، جس کو بھی یہ سپورٹ کرتے ہیں، تو اللہ کی مدد سے اور ان سب بھائیوں کی مدد سے، ان کی کاوشوں سے وہ بھی کامیاب ٹھہرتے ہیں. تو آپ ان کو کہہ لیں کہ جی یہ حلقہ 7 کی سیاست کے لحاظ سے یہ کنگ میکر کا رول ادا کرتے ہیں. اور کوشش ان کی بھی یہی ہوتی ہے کہ جو اپنے حلقے کے لیے اور اس عوام کے لیے جو کینڈیڈیٹ بہتر ہے اسی کو سپورٹ کیا جائے. تو ابھی بھی نظر یہی آ رہا ہے کہ آگے جو سیاست ہو رہی ہے اس میں یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایسے کینڈیڈیٹس کو لایا جائے جو حلقے کے لیے بھی بہتر ہو اور عوام کے لیے بھی بہتر ہو. تو ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ مناف صاحب کو بھی کامیاب کرے اور ان کی جو ارادے جو سوچ ہے اس کو اللہ تعالیٰ عملی جامہ بنانے میں ان کی مدد کریں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. جی بہت شکریہ صاحب، آپ تشریف لائیں. ناظرین انشاءاللہ کسی اور وقت اور موقع پر کوئی اور دوست آئیں گے یہاں تو یہ سلسلہ جاری رہے گا. اپنے میزبان خالد کو اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی. اللہ نے